السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض اور كما قال صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کی زیارت سے اور وعظ و بیان کو ہم انتہائی سماعت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننے کو لے کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی عنایت سے اور لطف و کرم سے مشرف فرمائے. اس میں جو میں نے آج تلاوت کی، اللہ نور السماوات والارض، ابھی جب ہم لوگ نکلے ہیں ہوٹل سے بہت زیادہ وہاں نورانیت، بہت زیادہ خوشی ہماری زندگی بارات میں اسی سے ہم لوگ گزر کے آئے. میرے دل میں آیا یہ نور در اندر ضرورت ہے. اس نور کا کوئی وقار نہیں. اس وقت ہے ابھی منور چاہیے ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ نور ہم کو عطا فرمایا ہے. اس نور میں کبھی بھی مہران نہیں ہے، بسوں نور ترقی ہی کرتا ہے. ہم کو اس نور کے دیکھنے سے کوئی خراب سرور محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نور اللہ نے ہم کو دیا ہے، عطا فرمایا ہے، اس نور کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نور ایمان دیا ہے، نور قرآن دیا ہے، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. ہر آیت نور ہے. اس نور کو بھی حاصل کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ایک دعا کی بتلائی، اللہم طہر قلبی غیر ونور قلبی بنور معرفت. حضرت مولانا کی صاحب آپ سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. وہ ہمارے صاحب کے خدمت میں گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو کوئی دعا سکھائی، ہم کو کوئی دعا بتائی. فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم طہر قلبی غیر ونور قلبی بنور معرفت. یہ نور ہے. یا اللہ ہمارے قلب کو اپنے غیر سے پاک کر. یہ سب دیکھنے دوستوں کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں، سب اسی لیے کہ ہمارے قلوب اللہ کے نور سے منور ہو جائے، قرآن پاک کے نور سے منور ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو جائے. نبی بھی نور، قرآن بھی نور. جب یہ دونوں نور ملیں گے تو نور نور ہو جائے گا. میرے دل میں داریہ جلدہ پیدا ہوا، میں اس نور ہی مجھ میں بیان کروں گا. یہ نور جتنے ہیں یہ سب ابھی ظلمت ہے، تاریخی ہے. وہ نور جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس کے اندر بقا ہے، اس کے اندر حیات ہے. ہمارے یہاں ماشاء اللہ صاحب فرماتے تھے اللہ سے محبت کرو. اللہ باقی ہے تو اس کی محبت بھی باقی ہے. دنیا کی اتنی محبت ہے سر پانی، اس محبت میں کوئی درجہ نہیں.
اللہ تعالیٰ حی ہے اور قیوم ہے. اس طرح پر جو اس سے محبت کرے گا وہ محبت فانی نہیں ہو باقی ہے. اس بنا پر اسی نور کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگان اہل اللہ کے پاس گئے. انہوں نے اس نور کو حاصل کرنا چاہیے. نور درویش شہباز، نور سینہ از سینے درویش شہباز، ایمان کا نور، قلب کا نور، وہ درویشوں کی خدمت سے اور ان کے قربت سے حاصل ہوتے ہیں. تو نور ہم کو بھی دیا جاتا ہے. اس نور کا درجہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ نور قرآن معمولی نور نہیں ہے. اس کے نور میں فنا نہیں ہے، کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اس میں کمی نہیں ہے. حدیثوں میں آتا ہے بعض دفعہ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی تو بعض جانور بھی دیکھنے لگے. کہا بولے کیا بات ہے؟ کہا قرآن کے نور سے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے. تو قرآن کا نور بہت بڑا نور منتقل ہوا ہے. اس بنا پر اس نور کی بھی حیثیت ہے. اس سے حاصل کرنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے. یہ قلب کا نور، دل کا نور ہم کو حاصل ہو. قرآن میں ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، ایسے ایسے علامات ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو سب کو قرآن کی آیات میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا ہے، حضرت اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیات نازل فرمائی اور دوزخ کی آیات نازل فرمائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس لیے تاکہ جنت کی آیات کو سن کر کے شوق پیدا ہو. جس کا شوق جنت کا شوق پیدا ہو. جب جنت کا شوق پیدا ہوا تو ہمارے صالح کرنے کا بھی شوق پیدا ہوگا. دوزخ کی آیات سے خوف پیدا ہوگا. جب خوف پیدا ہوگا تو معاشی سے نفرت پیدا ہوگی. اس بنا پر یہ قرض اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے. ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للہ فی ارضی اوانی، الا ان للہ فی اوانی فی ارضی اوانی وہی القلوب واحسن الاوانی اسلمها ارقها. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگاہ ہو جاؤ، زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں. اب بتائیے کسی چیز کا کیا برتن ہے؟ یہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا کرتے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب واحسن الاوانی اسفہا واطلبها ارقها. فرمایا کہ زمین میں کچھ برتن ہیں، اگر پوچھ لیا جائے کوئی بتا سکتا ہے؟ خود فرمایا وہی قلوب. یہ قلوب اللہ کے برتن ہے. دوستوں میں نے ہر ملک کو بیان کیا کہ دیکھو ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، برتنوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. کہیں میں گیا دوسری جگہ لوگ فلاں لیڈر کے ہندوستان میں پڑا کہ برتن جس برتن میں کھایا اس کو دکھایا. معلوم ہے کہ برتن کی جو وقت ہے اور خاص طور سے گجرات میں تو برتن ہی برتن لگ رہا ہے. پوری اس کی آرائش کا برتن ہی چھوڑتی جو کچھ ہو. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ مثال میں سمجھتا ہوں صرف قلب کی اصلاح پر ایک ہی حدیث ہے، اللہ ہے. یہ حدیث یہ بہت جامع حدیث ہے. قلب کی اصلاح کی طرف فرماتے ہیں کہ احب الاوانی اسلم. احب الاوانی کون ہے؟ جو ذات اصفا، جو صاف ستھرا ہے. امن الذنوب، گناہوں سے پاک و صاف. بہترین برتن وہ ہے اور بہترین قلب وہ ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہے. وہ اسلمها، اور دین میں صلابت ہو، مضبوطی ہو. یہ نہیں کہ کچھ ہوا چل رہا ہے کہ جدھر ہوا چلے اسی طرح ہو جائے. نہیں، ہمارے دین میں صلابت ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں، فرمایا کہ عظیموں کو دین سے اختیار کرو،
یہی بوڑھیوں کے لیے ان کے اندر پختگی ہوتی ہے. اس جگہ پر میرے دوستوں کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الاوانی سب سے بہترین اوانی یا احسن الاوانی کون ہے جو گناہوں سے پاک. دوسری بات اصل بہت دین پر اپنی مضبوطی ہو سلامت ہو. یہ نہیں کہ ایسا ہو کہ اس ہوا کو دیکھا اس ہوا کو آئی اس کے ساتھ ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرب کو الاخوان بھائیوں پر کیا ہو دقت ہو اپنے بھائی کی تکلیف کو سن کر کے اس کے دل میں اثر ہونا چاہیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو درد مند ہونا چاہیے. یہ ہیں تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ نور پر میں بات کر رہا تھا کہ نور وہ بھی ایک نور ہے جو دیکھ کے آ رہا ہے، لیکن یہ نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے یہ اس کی کوئی انسان نہیں. آتے ہیں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل درویشہ بازی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو درویشوں کے سینے سے مانگنا چاہیے. فرماتے ہیں قاضی صلی اللہ پانی اس جناب میں دوستوں اس نور کے حاصل کرنے کے لیے کوئی چاہیے. یہ سب نور کیا ہے خدمت ہے. وہ نور جو قلب میں ہے اس نور کو کوئی بجا نہیں سکتا. ہمارے حضرت فضل الرحمان کا گلی مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب پرانی جنت آئے گی تو میں کہوں گا جی قرآن پڑھو اس نور کی ہم کو ضرورت ہے. میرے دوستوں وہ قرآن بھی نور ہے، سنت بھی نور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد نور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی عورت دیکھا اس کا دل معلوم ہوا پھر اس کے بعد اسے روک دیا تو اپنے قلب میں نور پائے گا. نور معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا نور ہے، رسول کا نور ہے، طاعت کا نور ہے. طاعت میں انوار ہوتے ہیں. اس طرح پر ان طاعت کو اختیار کرنا ہے. دوستوں اپنے دل کو منور کرنا ہے. ایسا نور ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. کیسی نعمتیں ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نور اور ایسی نعمت کسی نے دیکھا نہیں نہ سنا ہے. میں نے دیکھا خود اسلام میں کہ بہشت کے جنت بہشت کے پھلوں کا یہ حال ہو کہ جنتی ایک پھل کو کھانے کے لیے چاہے وہ پھل اس کے منہ میں آ جائے گا اور جس پھل کو اسے کھایا وہ پھل زمین میں لگا ہوا رہے گا. یہ جنت کی ہے نعمت یہ ہے. وہاں کے پھل ایسے ہیں الحمدللہ مولانا میں نے فرانس کو بیان کیا یہ چاول ہے اہم ہے لیکن یہ تو بنا سکتے ہیں دس چاول. لیکن یہ چیز کہ جس پھل کو کھایا ہے وہی پھل زمین پر رہے گا اور جس زمین پر پھنسا وہی پھنسایا. معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس کے اندر بڑھا اور یہ بھی فرما دی کہ دارو فنا کے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. دوستو یہ نور ہم کو حاصل کرنے چاہیے. اللہ نور السماوات ہے. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. قرآن بھی نور ہے، حدیث بھی نور ہے، نور ہی نور ہے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنا چاہیے. نور سب پانی وہی اس کا وجود ہے. ابھی صبح بھی اندھیرا ہو جائے گا. اس طرح کو وہ نور جو قلب میں ہے وہ دائمی ہے. وہ ہر جگہ آپ کا ساتھ دے گا. یہاں بھی ساتھ دے گا اور قبر میں بھی ساتھ دے گا. دوستوں وہ نور بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، روشنی ہے. اس کے حاصل کرنے کی طرح ہم کو توجہ کرنی چاہیے. ہمارے بزرگان دین کے ہیں اسی چیز کی ترغیب دی ہے، اسی کی تشریح دی ہے، اسی کی تعلیم دی ہے کہ نور ایمان حاصل کرو. حاصل کیسے ہوگا؟ ذکر اللہ کی کثرت سے. جب ہم ذکر اللہ کی کثرت کریں گے تو نورانیت آئے گی. آتے ہیں اگر حبیب اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ذکر کرو جہاں تو ہو سکے، دیوار سے متصل بھی کرو تاکہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تمہارے قلب میں آ جائے اور لا الہ الا اللہ کا نور تمہارے قلب میں آ جائے. یہ بہت بڑی چیز. اس کو حاصل کرنے کی طرف ہم کو اور آپ کو سبھی کو توجہ کرنی چاہیے. ابھی قرآن ختم ہوگا یا ہو گیا پورا ہوگا
اسی مہینے کہ یہ قرآن میں ختم ہو رہا ہے، اس سے بس کوئی قیمت کی چیز نہیں، کوئی اہمیت کی چیز نہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے بچوں کو اس لیے حاصل ہو رہی ہے کہ پورا قرآن قلب میں وہ اپنے رکھ لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج اس کی طرف سے کچھ تھوڑی بے اعترائی بھی ہو رہی ہے، یہ بے اعترائی صحیح نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے علماء جو یہ کر رہے ہیں، بہت قرآن پر جو خدمت ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا کہ بچوں کے قرآن ختم ہونے پر کوئی تھوڑا سا بیان کرنا اور کچھ تھوڑا پروگرام رکھ لینا چاہیے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ جناب میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو مکاتب کا مدارس کا ہمارے علماء جاری کیے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ خیرکم، میں نے علی گڑھ میں بیان کیا، یہ خیرکم پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ ان میں کہ بہترین یہ فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ناکامیاب ہو جائیں۔ خیرکم کون ہے؟ خیرکم وہ ہے جو قرآن سے لگے ہوئے، جو مدثر ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسی درجے میں مدد فرما رہے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یہ سب حدیثیں موجود ہیں۔ خیال حکومت من دعا الی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتنی حدیث ہے دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق ہمارے مشائخ اور ہمارے یہی کیا اور بلندی پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو قرب حاصل ہوا اور آج وہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جس محبت سے فکر آہستہ ہو، فکر بہت بڑی محبت، بہت بڑی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے میرے دوست میں اس کی ضرورت ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں میں رکھیں۔ ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب میں بیٹھے رہتے تھے، بس چلی آتی تھی، خاموش رہتے تھے، جب آتی تھی فوراً کہتے تھے کہ نور ایک ہی آ جاتا ہے۔ نور کے انتظار بہت بڑی دولت ہے۔ اس جگہ پر اس نور کو پہلے جو تسلیم کیا جائے، اس نور کے علاوہ دوسرا نور بھی ہے، وہ نور ایمان ہے، نور ایمان ہے، نور محبت ہے، یہ سب نور ہے۔ تمام انوار سے مومن کے خون کو اللہ تعالیٰ منور فرماتے ہیں۔ اس جگہ پر یہ نور میں اکتفا کرنا ہے، یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے۔ اچھا میرے دوست و بزرگوں، قرآن حدیث خود نور، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یہ نہیں کہ سب عالم ہو جائے فائل ہو جائے، لیکن اس کا ایمان، اس کا جو لکھا ہے علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ سناتے تھے کہ علم ایک مقاصمہ ہے، علوم تو حدیث سب کتنے علوم ہیں، لیکن علم مقاصمہ ہے، اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اگر نہیں حاصل کر سکتا ہے تو کم سے کم جن لوگوں کو یہ علم حاصل ہے اس کا تحقیق ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کبھی کرتے دور جا کے کام کیا میرے دوستوں بزرگوں کے بزرگان بھی اس نور کے سکتے ہیں تاکہ یہ نور عام اور عام ہو جائے۔ یہ نسبت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ معلوم ہو کہ اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ معاصی سے بچنا، طاعت کو بجا لانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ معاصی سے فکر ہے، کتنے لوگ طاعت اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طاعت کا اپنی لگا دے، معاصی سے بچا دے، توبہ بھی کرنا چاہیے، اس سے نفرت کا بھی ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ طاعت جو بھی ہم کریں گے سب اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح معاصی کا بھی حال ہے، جگہ پر وہاں سے نور سے حاصل کرنے کی کوشش اور طاعت کو بچا لانے کی کوشش خود بھی اپنے بچوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اے منو بطاعت اللہ، بہت سامنے آئی ہے، اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقاتلہم لکم الناس۔ اے منو اللہ کی طاعت پر خود عمل کرو اور بچوں کو بھی عمل کراؤ،
گناہوں سے خود بچو اور بچوں کو بچاؤ. یہ تمہارے لیے تمہاری اولاد کے جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا. بہت اچھے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بالامثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لهم من النار. نار سے بچانا, ایمان سے تو دور ملے گا اور معافی سے نہ ملے جہنم میں. جناب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے. حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں بات آتی ہے اور فرماتے تھے کہ دن میں ایک مرتبہ تو جنت کا استعمال کر لیا کرو. اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے, ہم کو اس کے طلب کا اظہار کرنا چاہیے. بہت فرماتے تمام علماء بیٹھے رہتے تھے کہتے جنت کا ایک مرتبہ تو سوال کر لو تاکہ جنت بھی خوش ہو جائے کہ ہم نے جو مومنین کے لیے جنت بنائی اس کے قدرداں ہے. اللہ نے اصل کو جنت وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ جنت کا شوق پیدا فرمائے, جہنم سے خوف پیدا. بنیادی چیزیں ہیں اس طرح آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ روزے کے بھی ملکی نیچے ملکی فرماتے ہیں کہ النار الجنت والنار مخلوقات موقوفات نہیں ہیں, مخلوق پیدا ہیں. اسے یقین کرو, اپنے ذہن میں لاؤ کہ یہ ایمانیات ہیں تاکہ ایمان سے متزلزل نہ ہو جائے, ورنہ ایمان سے بھی آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے. یہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت بہت بڑی دولت, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی. حضرت بابا مومن صاحب بہت فرماتے تھے کہ بھائی ایک صاحب آئے انہوں نے کہا حضرت میرے اوپر فلاں مقدمہ جاری کیا. کہا بھائی صبر کرو. کہا حضرت مجھے جیل میں بھیج دیا. کہا صبر کرو. اس کے بعد آیا کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جیل میں جس کمرے میں ہوں اسی میں میرے دشمن کو بھی کر دیا. کہاں صبر کرو. کہاں حضرت کتنا ہم صبر کریں. کہاں صبر یہ کرو کہ ایک ہی کمرے میں ہے جو مسلمان ہوں غیر مسلمان. یہ صبر کی بات ہے. یہ اللہ کے شکر جزا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اسی کو اپنے بچوں کے اندر دیکھیے حدیث سے پڑھا ہے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بالامثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لهم من النار. اس طرح پر جو بزرگ مختصر ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان کی قدر عطا فرمائے. اللہ نے مفت میں ہم کو ایمان دیا ہے. ضرورت ایمان کی قدر یہی ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے ہے کہ جددوا ایمانکم ذکر میں لا الہ الا اللہ. تم کو لا الہ الا اللہ دیا ہے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو اس کی تجدید کرنا چاہیے, اس کے اندر مزید تاثیر آنا چاہیے, اس کے اندر مضبوطی آنا چاہیے. اس جگہ پر ان چیزوں کی قدر ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ نور جو اصلی نور ہے جس سے سارے عالم کو منور کیا جائے قرآن کی نور سے, اس کی ضرورت ہے کہ ان کی اشاعت کریں, تجدید کریں, خود اپنے بچوں کو اس کی تعلیم کریں. یہ نہیں کہ اور تعلیمات کی کوئی مخالفت نہیں کرتا علماء سے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے دین کو پکڑے رہو, اپنے دین سے وابستہ رہو تاکہ اللہ سب کے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جتنا ہو سکا میں نے کہا ہے کہ وہ جس سکا وہ تکلیف بھی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے اتنا کہہ دیا. آپ سلام کہا بہت دیر تک کی دستار بندی ہوتی ہے. ہاں سب کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے گا. ہاں سند اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ